ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن عليا مني وأنا من علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بعض روایات کے مطابق سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کا ماہ میلاد رجب المرجب ہے. اس حوالہ سے اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن آج ہم اپنی گفتگو میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر مبارک کریں گے. اس کی برکت سے اپنی قسمت کو برکت والا بنائیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جملہ صحابہ کرام بلکہ تمام اہل اللہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کا ذکر کرنے سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور حضرت علی مرتضیٰ کا مقام شان واضح ہے، لیکن دوستان ذی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت علی صحابہ کرام میں شامل ہیں، اور صحابی وہ ہوتا ہے جس کو ایمان کے ساتھ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو اور اسی پر خاتمہ، ایمان پر خاتمہ نصیب. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحبت اس انسان کو اتنا بلند کر دیتی ہے کہ صحابہ کرام کے بعد امت کے سارے اولیاء اللہ مل کر بھی صحابی کے مقام کے برابر نہیں ہو سکتے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی ذات کو اللہ تعالی نے جو سعادتیں اور اعزاز بخشے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ باقی صحابہ کرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ایمانی اور روحانی حاصل رہی.
یعنی باقی صحابہ نے ایمان اور روح کی تربیت حضور کی بارگاہ میں پائی، لیکن باقی صحابہ کرام کو روحانی اور ایمانی رسول اللہ کی تربیت حاصل ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو روحانی اور ایمانی تربیت کے علاوہ جسمانی تربیت بھی رسول اللہ کی ذات سے حاصل ہے۔ آپ کے والد ماجد جناب ابو طالب آپ کی اولاد زیادہ تھی، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو فرمایا کہ ابو طالب کی اولاد زیادہ ہے اور ان کی آمدنی کم ہے، لہذا ایسا کریں کہ ان کا ایک بیٹا آپ کفالت میں لے لیں، ایک بیٹا میں کفالت میں لے لیتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے جناب ابی عقیل بن ابی طالب کو اپنی تربیت میں لے لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی تربیت میں لے لیا۔ اس طرح حضرت علی مرتضیٰ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہیں جسمانی نمو اور ترقی اور تربیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں نصیب ہوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ آپ کا مقام اور مرتبہ کئی حوالوں سے نمایاں ہے، جیسا کہ پہلے حضرت صدیق اکبر کے ذکر میں آپ سن چکے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں، مردوں میں سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لائے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے چھوٹی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے حضور پر ایمان حضرت علی مرتضیٰ کو نصیب ہوا۔ اس لیے آپ السابقون الاولون میں شامل ہیں، یعنی اسلام پہلے اسلام لانے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ اور دوستو، السابقون الاولون مہاجرین جتنے ہیں، صحابہ جتنے ہیں، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ قیامت تک جتنا اسلام پھیلے گا، اس اسلام کے پھیلنے میں جتنی بھی دنیا کلمہ پڑھے گی اور نیکی کرے گی، ان لوگوں کو اپنا عمل کا ثواب ملے گا، لیکن یہ ثواب بالواسطہ السابقون الاولون کو اس لیے ملے گا کہ وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رسول اللہ کی دعوت کو قبول فرمایا۔ اس لیے ان لوگوں کا مقام بہت ورا الورا ہے، بلند و بالا ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی یوں تو زندگی کے بہت سے پہلو ہیں۔ آپ کا علم میں اعلیٰ مقام تھا، آپ علم میں اتنے بلند پایا تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کا علم اور فیصلہ کرنے میں، کوئی جھگڑا ہوتا اس کے بارے میں غور و خوض کر کے فیصلہ کرنے میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو اتنا کمال حاصل تھا کہ صحابہ کرام میں مضبوط فیصلہ حضرت عمر کرتے تھے، اور حضرت عمر بھی فرماتے ہیں کہ کانا علی اقزانا، ہم میں سے سب سے زیادہ قوت فیصلہ اور بہترین فیصلہ کرنے کی طاقت جس انسان کو اللہ نے عطا کی تھی وہ علی مرتضیٰ تھی۔ آپ اس بات کا وزن اس بات سے کریں، حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں جو قانون اپنی مملکت میں بنائے، آج سے 1400 سال پہلے جو قانون جناب عمر نے نافذ کیے، آج دنیا انہیں مان رہی ہے اور اپنے ملکوں میں نافذ کر رہی ہے۔
یعنی حضرت فاروق اعظم کی بصیرت، قوت فیصلہ اس کو پوری دنیا سلام کر رہی ہے، اور حضرت عمر جس انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کی قوت اور بصیرت جس انسان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، حضرت عمر فرماتے ہیں وہ انسان ہمارے اندر مولا علی شیر خدا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ حضرت علی نے تربیت رسول اللہ کی گود میں پائی تھی، بالکل بچپن میں آپ حضور کے گھر میں آ گئے، سرکار نے ہی آپ کی تربیت کی، آپ کو پروان چڑھایا۔ اس لحاظ سے حضرت علی پر اللہ کریم نے علم، بصیرت اور معرفت کے زیادہ دروازے کھولے تھے، اور صحابہ کرام اسی لیے حضرت عمر کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ میں بڑی قوت فیصلہ تھی، لیکن آپ بعض اوقات بعض فیصلوں کے بارے میں پریشان ہو جاتے کہ اس چیز کا فیصلہ کیا کروں، تو آپ حضرت علی کو بلاتے، اور حضرت علی جب فیصلہ کرتے حضرت عمر اتنا خوش ہوتے کہ حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، میری زندگی میں بعض ایسے مشکل مرحلے بھی آئے، مجھے احساس ہوا اگر علی نہ ہوتے میں عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس سے آپ حضرت علی کی عظمت، آپ کی بصیرت، آپ کی فقاہت اور آپ کے اندر قوت فیصلہ جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اور یاد رکھیں علم کا کمال یہ بڑا کمال ہوتا ہے، علم کا کمال اس قدر بڑا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کا متقی عالم عام عبادت گزار آدمی پر فرمایا میری امت کا عبادت گزار آدمی ہو تو فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، میری امت کا عبادت گزار آدمی اس پر میری امت کے عالم کو اتنا بلند مقام حاصل ہے جتنا مجھ محمد مصطفیٰ کو عام آدمی پر اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کا مقام کتنا ورا الورا ہے، اور حضور سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جیسے عام مسلمان صحابی پر میرا محمد مصطفیٰ کا مقام بلند ہے، ایسے ہی عبادت گزار مومن ہو اس پر میری امت کے عالم کا مقام اتنا بلند ہے جتنا میرا عام آدمی پر مقام بلند ہے۔ اس سے حضور نے ایک عالم باعمل جو امت مصطفیٰ میں ہو اس کا مقام بیان کیا، اور حضرت علی مرتضیٰ کے علم کا اعتراف صحابہ کرام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جب ہم مشکل میں گھر جاتے تو حضرت علی کو طلب کیا جاتا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں حضرت علی مرتضیٰ کے زندگی کے کئی حصے ہیں، آپ کی علم و فقاہت، آپ کی شجاعت و بہادری، لیکن آج میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے رسول اللہ سے وفا کا حق ادا کر دیا، رسول اللہ نے حضرت علی سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ بالکل ابتدائے اسلام میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان اسلام کیا تو قدم قدم پر حضور کے لیے رکاوٹیں، پریشانیاں، ایون کہ آپ نے سنا آپ کا حقیقی چچا ابو لہب بھری محفل میں کھڑا ہو کر بد دعائیں دینے لگے۔ وہ صرف آپ کا چچا نہیں تھا، وہ مکہ کا سردار بھی تھا، بہت بڑا چودھری تھا، اس کا بڑا اثر تھا۔ ان حالات میں اللہ کریم نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے قریبی لوگوں کو پہلے ڈرائیے۔ لہٰذا نبی کریم نے بنو ہاشم کے لوگوں کو بلایا، اپنی قریبی رشتہ دار، چچا زاد بھائی جو بالکل قریب سے حضور کے رشتہ دار تھے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ جو لوگ تھے بالکل قریب بنو ہاشم کے بڑے بڑے لوگ، حضور نے ان سب کو بلایا اور بلا کر ان کے سامنے اپنی دعوت رکھی
فرمایا پہلے ہی تم بڑے باعزت خاندان کے لوگ ہو، قبیلہ تمہارا قریش، خاندان تمہارا بنی ہاشم، اور اللہ نے تمہارے خاندان کو کعبہ کا متولی بنا کر بڑی عزتیں دیں، لیکن اے میرے خاندان والو، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، میں ایک خدا کی بندگی کا پیغام لایا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اگر میری دعوت قبول کرو گے تو اللہ تمہاری عزتوں میں اور اضافے کرے گا۔ حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر یہ دعوت دی، لیکن سارے دم بخود ہو گئے حیرت میں کہ ہم کیا کریں۔ اب نہ اقرار کر سکتے ہیں کہ نیا دین ہے، نہ انکار کر سکتے ہیں کہ خاندان کا آدمی ہے۔ اس محفل میں انہوں نے چپ سادھ لی، اور جہاں بڑی بڑی عمر کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری اور نمبردار ٹائپ لوگ چپ ہوں، اس معاشرے میں جب محفل پر سناٹا چھا گیا، اس وقت حضرت علی مرتضیٰ کی عمر مبارک 9 سال کے قریب تھی، اور آپ کو آشوب چشم کی بیماری بچپن سے تھی، لہٰذا آپ بیمار بھی رہتے تھے، لیکن اس بالکل چھوٹی عمر میں اور اس کمزوری یہ صحت کے باوجود جب دیکھا نا کہ سارے بنو ہاشم حضور کی حمایت سے چپ کر گئے، تو دور ایک کونے سے حضرت علی کھڑے ہوئے، اور اس بچپن کے عالم میں عجیب معصومیت کا عالم ہوگا، کہنے لگے یا رسول اللہ اور کوئی ساتھ دے نہ دے، علی آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب وہاں یہ بات کرنا بڑی حیرت کی، اور ان خاندانوں نے مذاق اڑا دی، یعنی تمسخر میں ہنس پڑے کہ چھوٹا سا بچہ بھرے مکہ میں محمد کی حمایت کا اعلان کر رہا ہے۔ حفیظ جلندری نے حضرت علی کے اس جذبے کو اپنے الفاظ کا رنگ دیا۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ حضرت علی نے گویا عرض کی، میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یقین رکھیے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے تمسخر میں مذاق میں اس بات کو ٹال دیا، ایک بچے کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آج جو انہیں بچہ نظر آ رہا ہے، اللہ رسول کے دین کے دفاع میں عہد کرنے کے بعد یہی انسان اللہ کا شیر بن جائے اور زبان نبوت نے اللہ کا شیر قرار دے گی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا غزوہ بدر ہو، غزوہ خندق ہو، خیبر ہو، مشکل سے مشکل مرحلہ جو بھی آیا، وہاں سب سے زیادہ قوت اور جاندار کردار مولا علی شیر خدا نے ادا کی، اور ہر مشکل گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کا پھر پہرا دیا، زندگی بھر حضور کے ساتھ رہے۔ حضور کی زندگی میں چند مشکل مقامات آئے، جن میں کہ ہجرت کی رات ہے، جبکہ سارے اہل مکہ ایک ایک گھر کا فرد تلوار لے کر حضور کے گھرے در دولت کا گھیرا دے لیتا ہے۔ ایسے حال میں حضور نے مکہ والوں کی امانتیں مولا علی کے حوالے کی، اور فرمایا میرے بھائی علی، یہ مکہ والوں کی امانتیں دے کر تم ہم سے ملانا میرے دوستو اس حال میں جبکہ باہر تلواروں کا پیرا ہو، رسول اللہ کے بستر پر سونا یہ دل حیدر کرار کا ہی عالم ہے۔ آپ ڈٹ گئے، اور آپ حضور کے اس ارشاد کے مطابق گویا اپنی جان کو تلی پر رکھا اور وہاں سو گئے، اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، میرا انجام کیا ہوگا، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں تو بڑے سکون سے سویا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں میں خود نہیں سویا تھا، مجھے رسول اللہ نے سلایا تھا، اور مجھے معلوم تھا جب اللہ کے رسول مجھے سلا رہے ہیں یہی اللہ کا ارشاد ہوگا، اور جس کی حفاظت اللہ کرنے والا ہو، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ نور کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔
جب اللہ حفاظت کرنے والا ہو تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے پھر زندگی بھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ ہر غزوہ میں آپ دیکھیں نا غزوہ میں جان کی بازی لگانا ہوتا ہے اور عربوں کے اندر جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی جنگ چھڑتی تو سب سے پہلے انفرادی دعوت ہوتی ایک پہلوان مد مقابل گروپ سے آتا میدان میں للکارتا حال میں مبارزن ہے کوئی مجھ سے پنجہ آزمائی کرنے والا تو جنگیں ایسے ہوتی تھی ساری جنگوں کے اندر رسول اللہ کے زمانے میں خواہ بدر ہو خواہ خندق ہو خواہ حنین ہو خواہ خیبر ہو کوئی بھی موقع ہو مولا علی برسر میدان اترتے تھے اور جب کافروں کی طرف سے پہلی للکار بلند ہوتی تھی تو ان کی للکار کا جواب مولا علی دیا کرتے تھے بعض مواقع پر حضور نے آپ کو روکا کہ آپ ٹھہریں کوئی اور میدان میں آئے حکمت کے تحت جو حضور مناسب سمجھتے لیکن عرض یہ ہے کہ حضرت علی نے حضور کا ساتھ دیا اور ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا فرماتے ہیں بدر کی رات ہم بدر میں پہنچے رمضان کا مہینہ تھا گرمی کا موسم تھا ہم تھکے ماندے تھے ہم آئے تو نیند آ گئی فرماتے ہیں ہم سو گئے لیکن مجھے خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور چھپر میں اکیلے ہوں اور کوئی کافر حضور کو تکلیف پہنچا جائے فرماتے ہیں کئی مرتبہ میں رات کو اٹھ کر نبی رحمت کے چھپر کے پاس سے ارادے سے گیا کہ نبی پاک کی میں حفاظت و پہرا دوں لیکن فرماتے ہیں لیکن میں جب بھی گیا تو صدیق اکبر رسول اللہ کا پہرا دے رہے تھے لیکن حضرت علی کے دل میں جو دفاع اور حفاظت کا معاملہ تھا جنگ بدر میں بھی جب پہلے لڑائی کا آغاز ہوا تو آپ نے ہی 2 کافروں کو فنار کیا خندق کے ویسے آپ ہیرو ہیں اسی طرح آج میرا وہ موضوع نہیں حضرت علی کی شجاعت کا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کے ساتھ جو پیمان وفا باندھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں اور آپ کا رہوں گا پھر زندگی بھر اس پر حضرت علی قائم رہے اور کسی بھی انداز میں رسول اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کی اور آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز حضرت خدیجہ الکبریٰ اور رسول اللہ نے پڑھی ایک دن حضور نے دعویٰ کیا ابتدان نماز کی یہ کیفیت نہیں تھی جو آج ہماری ہے ابتدان بعض نے کہا صرف فجر کی نماز فرض اور وہ بھی 2 رکعتیں یا بعض نے کہا ویسے حضور کو حکم تھا کہ اللہ کی بندگی کرے تو حضرت علی چونکہ حضور کے گھر میں رہتے تھے فرماتے ہیں میں گیا تو حضرت ام المومنین اور حضور نماز پڑھ رہے تھے میرے لیے ایک اچنبے کی بات تھی میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں حضور نے فرمایا میرے پاس اللہ کا دین آیا ہے ہم اس دین پر عمل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی فرمایا علی اگر اس بات کو تم قبول کرتے ہو تو ٹھیک اگر قبول نہیں کرتے یہ اللہ کے رسول کا راز ہے اس کو فاش لیکن آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف مجھ علی کو حاصل ہوا اللہ نے یہ اعزاز اگلے دن آپ نے ایمان بھی قبول کیا اور حضور کے ساتھ نماز بھی پڑھی تو جو حضرت علی کو اولیت و اعجاز اور اعزاز حاصل ہیں ان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی پاک کے ساتھ مل کر دین محمدی کے مطابق نماز حضرت علی نے پڑھی اور وہی جو پیمان حضور سے وفا وہ اتنا مضبوط پیمان تھا کہ آپ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی بھی جنگ کا تو میں عرض کر رہا تھا غزوات کیا ہوتے جان پیش کرنا لیکن ہر جنگ میں آپ آگے آگے ہوتے اور اس میں حضرت علی اتنے مخلص تھے کہ جب غزوہ تبوک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ میں اپنا نائب بنایا تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضور نے جب آنسو دیکھے تو فرمایا علی کیوں رو رہے ہو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں مرد میدان ہوں میں تو میدان میں اترا کرتا ہوں آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں مدینے چھوڑ کر جا رہے ہیں یعنی اس بات پر بھی آپ کو افسوس ہوا حضور مجھے پیچھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن آپ نے ان کی تسلی کے لیے جو فرمایا وہ آگے جا کر میں عرض کرتا ہوں لیکن عرض یہ ہے کہ حضرت علی دل و جان سے نبی پاک پر فدا تھے اور یوں حضور پر فنا ہو چکے تھے کہ خدا کی قسم مولا علی کے لیے رسول اللہ کے بغیر اور کوئی دوسری چیز کا تصور ہی نہیں ایسا اس پیمان وفا کو پورا کیا اور حضور پر اپنا سب کچھ قربان کیا حتیٰ کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا نا 1400 صحابہ کے ساتھ جب حضور
6-7 سال بعد عمرہ کرنے کے لیے مکہ آنے لگے تو مکہ والے اڑ گئے، کہا ہم نہیں مکہ آنے دیں گے، اگر آؤ گے تو قتل و غارت ہوگی۔ ایک معاہدہ لکھا گیا، وہ معاہدہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی لکھ رہے تھے، کافروں کی طرف سے سہیل ابن عمر نامی آدمی لکھ رہا تھا، وہ اس وقت کافر تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، لیکن اس وقت اپنا موقف۔ تو جب معاہدہ لکھا گیا، معاہدے کی مختلف شکیں تھیں، ٹائم نہیں میں وضاحت کروں، کئی مرتبہ سن چکے، نیچے حضرت علی نے لکھا من محمد رسول اللہ، یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اس کو آگے کیا گیا دستخط کرو تو کافر تو جل گئے، انہوں نے کہا اگر ہم تمہیں اللہ کا رسول مان لیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم، ہم تو تمہیں رسول مانتے نہیں ہیں، لہٰذا محمد کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ ہوگا تو ہم معاہدہ بھی نہیں کریں گے، ہم دستخط بھی نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا حضرت علی کو کہ علی مٹا دو، لیکن حضرت علی کے بارے میں کر رہا ہوں، جو پیمانے وفا حضور سے باندھا اس کی حد ہے نا۔ حضور نے خود فرمایا میرے نام کے ساتھ محمد رہنے دو، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ حضرت علی مرتضی رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ میں ہمت نہیں کہ حضور کے نام نامی کے ساتھ سے رسول اللہ کا حرف علی مٹائے۔ دیکھیں حضور کی بارگاہ میں کس انداز میں اپنی وارفتگی، اپنی وفاؤں کا اظہار ہے کہ یا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا، نہ میں نے مٹانا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ، حضور نے خود اپنے دست انور سے وہ الفاظ مٹا دیے، لیکن مولا علی کے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ جب میرے قلم سے محمد رسول اللہ کے لفظ نکل گئے ہیں تو پھر رسول اللہ کے الفاظ کوئی مجھ سے مٹوا سکے۔ مولا علی نے یہ گوارا نہیں کیا، گویا حضرت علی نے بتا دیا یا رسول اللہ میری توحید بھی تم سے ہے، عید دید بھی تم سے، میرا ایمان ہے کلمہ تمہارا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ ہم نے تو اللہ کو بھی مانا ہے تو آپ کی وجہ سے مانا ہے، لہذا آپ کی رسالت کے الفاظ میں مٹا دوں یہ نہیں ہو سکتا۔ آج بعض لوگ نادانی میں جو رسول اللہ کے نام نامی کا کسی انداز میں بے ادبی و گستاخی کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے مولا علی کا انداز فکر کیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ زندگی بھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے وقف رہے، اپنے آقا کے دین کو عام کرنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہے جب خیبر کے مقام پر 3 دن لڑائی ہوتی رہی تو فتح نہ ہوئی تو حضور نے رات کو اعلان کیا کہ کل میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جس آدمی کے اندر 3 صفتیں ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے، اور دوسری صفت یہ کہ وہ صرف محب خدا و مصطفیٰ ہی نہیں محبوب خدا و مصطفیٰ بھی۔ اللہ رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، آپ سارے لوگ موجود ہیں، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں یا نہیں، لیکن جب حضور کہہ دیں کہ کل جھنڈا اس آدمی کو ملے گا جو اللہ رسول کا محبوب بھی ہے محب بھی ہے، یہ اتنی بڑی سعادت ہے نا۔ صحابہ اسے سمجھتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہماری رات گزری ہم دعائیں مانگتے رہے کہ کل جھنڈا مجھے ملے، اور بندہ دعا کرتا رہا۔ فرماتے ہیں بڑی بے چینی میں ہم نے صبح کی کہ آج جھنڈا کیسے ملے گا، اور گویا یوں سمجھ لیں کہ آج اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کا ہما کس کے سر پر بیٹھنے والا ہے، کون وہ مقدر والا ہے جسے اس دنیا میں محبوب خدا و مصطفیٰ ہونے کا لقب مل جائے گا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی خدمت اپنی وفاداری یہ ادا کی تو حضور نے بھی انہیں مقام قرب یہ عطا کیا کہ حضور نے اپنی زبان نبوت سے مولا علی کے بارے میں ایسے ارشاد فرمائے جن سے حضرت علی کا بلند مقام ظاہر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں
کہ صبح جب ہوئی ہم بے چینی میں حضور کی بارگاہ میں گئے، اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نا تھوڑا سا عام صحابہ سے اونچے ہو کر بیٹھے کہ حضور کی نظر ہم پر پڑ گیا۔ جیسے ایک آدمی چوکڑی مار کر بیٹھتا ہے، اس کا قد نیچے ہوتا ہے، اور ایک آدمی اگر پاؤں کے پنجوں کے بال لو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حل دل دھڑک رہا تھا آج کسے 3 سعادتیں حاصل ہوں گی جس کے بارے میں اللہ کا رسول گرامی فرما رہے ہیں۔ پہلی صفت یہ انہو یحب اللہ ورسولہ، وہ بندہ ہے جس کا دل اللہ رسول کی محبت سے آباد ہے، ایک بات۔ دوسری بات وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور وہ ایسا بخت والا ہے صرف اللہ رسول سے محبت کرنے والا نہیں، اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ 2 باتیں، اور تیسری فرمایا ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا یفتح اللہ تعالی علی یدہ، کل جب اس کے ہاتھ میں جھنڈا آئے گا تو رب فتح کے دروازے کھول دے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے ہم سب پر نظر دوڑائی، ویسے ایمان سے بتائیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں ان مقدر والے لوگوں کی قسمت کا کیا عالم ہے جن کے ایک ایک چہرے کو رسول اللہ تاڑ تاڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ میں کئی مرتبہ اپنے عزیزوں کو بتاتا ہوں، ہم حضور ضیاء الامت کی خدمت میں حاضر ہوتے، بعض اوقات حضرت صاحب بطور خاص ہمیں دیکھتے، میرا دل کہتا تھا کہ یہ دیکھنا فیض سے خالی نہیں، کیونکہ ان اہل اللہ کا تو یہ عالم ہے کہ جدھر نظر ہوتی ہے وہاں فیض جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہی تو بات کی نا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے گاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جس پر حضور کی نظر پڑ جائے اس کے بعد سوالے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے ہمارے چہروں کو تاڑ کر دیکھا تو سوال کیا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ علی مرتضیٰ بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہے، اپنے خیمے میں۔ فرمایا علی کو بلاؤ، حضرت علی کو بلایا گیا۔ آپ نے پوچھا کیوں بھائی علی؟ یا رسول اللہ درد ہے آنکھوں میں بڑا شدید۔ حضور نے لعاب دہن آنکھوں میں لگایا، حضرت علی فرماتے ہیں یوں پتہ چلا جیسے درد تھا ہی۔ اللہ کریم نے کرم فرما دیا، کیونکہ حضور کی ذات میں اللہ نے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، سارے نبی انسان ہیں، سارے نبی بشر ہیں، لیکن تیری میری بشریت سے پیدا ہونے والی تھوک بیماریاں تقسیم کرتی ہے، محمد عربی کی تھوک شفائیں تقسیم کرتی ہے۔ حضور نے حضرت علی کی آنکھ میں لعاب دہن لگایا، صدیق اکبر کی ایڑی میں سانپ نے ڈنگ مارا، حضور نے لعاب لگایا، صدیق کو حیات مل گئی۔ حضرت قتادہ کی آنکھ یہاں سے نکل کر رخسار پر لٹک آئی، قتادہ نے ہاتھ ہتھیلی پر رکھی ہے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کرم کریں دعا کریں اللہ میری آنکھ کو۔ پتہ چلا صحابہ کا ایمان تھا، دعا مصطفیٰ کریں گے، کرم خدا کریں گے۔ حضور نے فرمایا قتادہ صبر کرو اللہ جنت دے گا، تو صحابہ کا ایمان دیکھیں حضرت قتادہ کہ یا رسول اللہ جنت تو آپ کے صدقے ملنی ہے، اور آنکھ میری چلی گئی تو میں کانا ہو جاؤں گا، یا رسول اللہ میری 2 بیویاں ہیں، میں انہیں کیا کہوں گا، اللہ کے راستے میں میری آنکھ چلی گئی، آپ کرم فرما دیجئے۔ حضور نے آنکھ کا ڈھیلا پکڑا، یہاں لگایا، اپنے لعاب دہن کا سلوشن لگایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت قتادہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم یہ آنکھ دوسرے سے زیادہ خوبصورت بھی تھی اور دوسری سے زیادہ دیکھنے والے بھی تھی۔ اللہ پاک نے حضور کے لعاب میں، جو بشریت کا ایک تقاضا ہے، ہر بندے کا لعاب ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم نے حضور کے لعاب کو یہ برکتیں عطا فرمائیں۔ کھاری کنویں میں گیا تو وہ میٹھا ہو گیا، جس نصیب والے کو ملا۔ حضور اگر اپنا کھنگار بھی زمین پر ڈالتے تھے تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے کر حضور کا لعاب اور گہرا پانی زکام وغیرہ کا وہ بھی صحابہ اپنے چہرے پر مان لیا کرتے۔
یہ صحابہ عزت کرتے تھے حضور کی، تو حضور نے حضرت علی کو لعاب دان لگایا، ٹھیک ہو گئے، حضور نے جھنڈا دیا، وہ بات بھی پوری ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی شیر خدا نے رسول اللہ سے وفا کا جو پیمان باندھا اسے پورا کیا، تو رسول اللہ نے بھی بتا دیا جو ہم سے معاملہ کرے وہ کبھی نقصان میں۔ علی مرتضیٰ کو کیا مقام ملا؟ اس حدیث میں رسول اللہ نے حضرت علی کو محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ بنا دیا، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، محبوب اللہ کے دنیا میں ہزاروں بندے ہوں گے، کیونکہ لفظ ولی ان کا ایک معنی ہے، محبوب معنی بنا ولی اللہ کا معنی اللہ کا پیارا۔ بولیے، ہر ولی اللہ کا پیارا ہوتا ہے، لیکن حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا صرف عام محبوب ہی نہیں، بلکہ میرے کریم نے فرمایا من احب علیٰ فقد احبنی۔ اے لوگو سن لو، علی کی محبت میری محبت ہے، جو میرے ویر علی سے محبت کرے گا، جو علی مرتضیٰ سے محبت کرے گا، وہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرے گا۔ حضور نے نہ صرف انہیں عام محبوب قرار دیا، بلکہ فرمایا علی کی محبت اور میری محبت ایک ہے، جو حضرت علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اور اب آگے فرمایا فمن احبنی فقد احب اللہ، اور جو مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی محبت کو حضور نے اپنی محبت قرار دیا۔ اسی لیے تاویلدار گولہ پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے حب علی ہے میرے نبی، میرے علی ہے حب نبی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا۔ کہ رسول اللہ نے حضرت علی کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج علی مرتضیٰ سے نہ صرف نیکوکار اور شب زندہ دار محبت کرتے ہیں، بلکہ گناہگار بھی مولا علی سے محبت کرتے ہیں۔ جتنی مجموعی محبت حضرت علی سے دنیا کرتی ہے اس کی مثال عام نہیں ملتی۔ اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ میرے کریم نے حضرت علی کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ حضرت علی کو حضور نے یمن میں بھیجا تعلیم دینے کے لیے، جیسا میں کئی مرتبہ آپ کو بتاتا ہوں، حضور اپنے بعض صحابہ کو بعض علاقوں میں بھیجا کرتے، وہاں لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، تربیت دیں، فیصلے کریں، معاملات کریں، حضور کی نیابت میں دین کو آگے چلائیں۔ حضرت علی تھوڑا عرصہ کے لیے گئے تو چند لوگوں نے حضرت علی کی کوئی شکایت حضور کی بارگاہ میں پیش کی، تو نبی رحمت رسول اللہ کی عمل کو اللہ کریم نے فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، یہ کبھی نہ سوچنا کہ میرا نبی خواہش نفس سے بولتا ہے، میرا نبی میرے حکم سے بولتا ہے۔ حضور کی بات کو خواہش نفس نہ سمجھنا۔ جب لوگوں نے حضرت علی کا شکوہ کیا تو اس حوالے سے نہیں کہ حضرت علی چچا زاد بھائی تھے تو حضور ناراض ہو گئے کہ میرے چچا زاد بھائی کا گلہ ہو رہا ہے۔ حضور نے اس قدر اس بات کو محسوس کیا کہ حضور نے ایک جنگل میں ایک ممبر بنوایا، اونچی جگہ بنوائی، لوگوں کو جمع کیا، اور آپ آخری حج سے فارغ ہو کر آ رہے تھے، لوگوں کو جمع کر کے پہلا سوال کیا الست اولا منکم من انفسکم، اے لوگوں بتاؤ کیا میں محمد کریم تمہاری جانوں سے تمہیں زیادہ محبوب نہیں؟ یاد رکھیں انسان کو بہت سی چیزوں سے محبت ہے، لیکن خدا کا قرآن کہتا ہے مومن ہے ہی وہی جو جان سے بھی بڑھ کر پیار خدا کے یار سے کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ اگر اتنا پیار نہیں کہ اپنی جان، حضرت عمر نے کیا تھا یا رسول اللہ آپ مجھے میرے رشتہ داروں سے محبوب ہیں، میرے ماں باپ سے مجھے محبوب ہیں، لیکن یا رسول اللہ میری جان تو مجھے پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا لا عمر بات نہیں بنے گی۔ حضرت عمر نے سوچا جان کی کیا حیثیت ہے، یہ مصطفیٰ پر قربان ہے، حضور کے صدقے ہماری جان کو عزتیں ملی۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی نا اس کے یا رسول اللہ آپ تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ اب محبوب ہیں، آپ نے فرمایا الآن یا عمر
عمر اب بات بنی۔ اس کی تشریح میں محدثین نے دیکھا الان قد کمل ایمانک یا عمر، اس کا معنی ہے اے عمر اب تیرا ایمان درجہ کمال کو پہنچا۔ تو جب ایک بندہ مومن اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کرتا ہے پھر مومن کامل کہلاتا ہے، اگر ایسا نہیں تو وہ مومن نہیں۔ لیکن حضور نے صحابہ سے یہی سوال فرمایا الست اولا منکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے تمہیں زیادہ محبوب نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اور صحابہ نے یہ زبانی بات نہیں کی بلکہ دل و جان سے یہ بات کی کہ حضور ہمیں جانوں سے بھی زیادہ محبوب۔ تو جب آپ نے یہ اقرار کروا لیا تو آپ نے فرمایا پھر سن لو، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے۔ یہاں بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لہذا علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ میں نے کہا کیا مولا کا معنی خلیفہ ہے؟ تو معنی بنا جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ۔ رسول اللہ ہمارے خلیفہ ہیں یا ہم ان کی امت ہیں؟ نبی تو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، یہ معنی بنتا ہی کوئی نہیں جو یار لوگوں نے آج ہمارے جاہلوں نے، ہمارے سنی جاہل بھی بات اس چیز کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں، اور شیعہ بھی اس سے خلافت بلا فصل کا استدلال کرتے ہیں جس کے لیے قرآن و حدیث یا لغت عرب میں کوئی دلیل موجود نہیں، بس سینہ زوری ہے۔ مولا کا معنی محبوب، مولا کا معنی پیارا، مولا کا معنی گہرا دوست، مولا کا معنی جانی یار، جو کریں یہ معنی ہے۔ مولا کا معنی سرپرست بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، وہ سارے معنی، لیکن مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل کسی لغت میں کوئی معنی نہیں۔ یہ بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے بات سنی بھولے بھالے جہالت کی وجہ سے اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال حضور نے فرمایا جس کا میں محبوب ہوں، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ دوستان گرامی قدر، گویا حضور نے بتا دیا، جس گویا حضور کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ بولیے حضور کی محبت، اور حضرت علی کی محبت کو حضور نے اپنی محبت قرار دیا، گویا بتا دیا جو علی مرتضیٰ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو بغض کرے گا وہ منافق ہوگا۔ یہ حدیث جہاں تک نہیں ہے، حضور نے جب یہ فرمایا ہر صحابی کا دل مولا علی کی محبت میں تڑپنے لگا، مچلنے لگا۔ حضرت عمر اگلے دن حضرت علی سے ملے، جب ملاقات ہوئی حضرت عمر نے خوشی میں مبارکباد دی، فرمایا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو، اصبحت مولا کل مؤمن و مؤمنہ، تم ہر ایماندار مرد اور عورت کے مولا اور محبوب بن گئے ہو۔ جو ایماندار ہے تم اس کے محبوب ہو، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ کتنا بڑا اعتراف ہے۔ اس سے ایک بات ثابت ہوئی، صحابہ کے دل مولا علی کی محبت سے خوش ہوتے تھے، حضرت علی کی شانیں سن کر خوش ہوتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت علی کو اس اعزاز پر مبارک حضرت عمر فاروق نے دی۔ یہی وجہ ہے میں عرض کر رہا تھا، حضرت مولا علی کو محبوبیت کا صرف یہ مقام حاصل نہیں کہ حضرت علی اللہ رسول کے محبوب ہیں، ایک تو حضور نے مولا علی کی محبت کو اپنی محبت کہا، اور دوسری چیز کہ رسول اللہ نے ایمان کی علامت علی کی محبت کہا۔ جو حضرت علی سے محبت نہ کرے، بہت شب زندہ دار ہو، عبادت گزار ہو، نیکوکار ہو، اگر دل میں حضرت علی کے لیے ذرہ برابر میل ہے تو وہ مومن۔ اور میں یہ بات اپنے پاس سے نہیں کر رہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے بڑے معروف صحابی ہیں اور بڑے شان والے صحابی، وہ فرماتے ہیں لوگو کننا نعرف المؤمن بحب علی والمنافق ببغض علی۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اے لوگو ہمارا صحابہ کا یہ طریقہ تھا، ہم اگر مومن یا منافق کی پہچان کرنا چاہتے تو ہم حضرت علی کا نام لیتے، جس کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہم اسے مومن سمجھتے، اور جس کے چہرے پر مچڑ آ جاتا ہم صحابہ اسے منافق سمجھتے تھے۔
حضرت ابو سعید خدری نے گویا بتایا کہ حضرت علی کی محبت ایمان کی دلیل ہے اور حضرت علی سے بغض منافقت کی دلیل ہے۔ اسی لیے اعظم چشتی نے بڑی پیاری بات کی، آپ فرماتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، اعظم ہمارے پاس یہ ہے مغفرت کی سند، ہم ہیں علی کے اور ہمارے علی علی۔ حضرت علی کی محبت ایمان ہے، باعث نجات ہے، کبھی بھی بے دھیانی میں بھی مولا علی کے بارے میں دل میں میل نہیں آنی چاہیے، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور حضرت علی کی محبت یہ ایمان کی دلیل ہے، اس لیے آپ کو حضور کی بارگاہ سے یہ مقام وفا کا اجر یہ ملا کہ آپ نے حضرت علی کی محبت کو اپنی محبت ہی نہیں کہا، ایمان کی نشانی کہا۔ اس لیے ہمیں غلو سے بچنا چاہیے، نہ حضرت علی کو بڑھا کر نبیوں سے ملائیں، نہ حضرت علی کے بارے میں دل میں نفرت رکھیں، بلکہ وہی عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا ہے کہ حضرت علی کو اللہ نے صحابہ کرام میں ایک نمایاں مقام عطا فرمایا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اللہ رسول کے محبوب بھی ہیں، اہل ایمان کے بھی محبوب ہیں۔ دعا کریں فتنے کے دور میں اللہ افراط و تفریط اور غلط نظریات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔